میں کراچی کی حدود کی بات کروں گا جہاں ناظم جھوکیو کا قتل ہوا، جس کے مرکزی ملزم جام کریم تھے، جو کہ دوبارہ MNA کا ٹکٹ لے رہے ہیں پیپلز پارٹی کا، ان کو دیا گیا ہے، وہ آج آزاد ہیں. وہ ان کو ملک سے فرار کروایا گیا، پھر ان کو ایئرپورٹ پہ اتارا گیا تو میئر کراچی جو اس وقت ایڈوائزر لا تھے مرتضیٰ وہاب، ان کی گاڑی میں بٹھا کے ہائی کورٹ لایا گیا. ہائی کورٹ لا کے ان کو بیل دلوانے کے بعد انٹرم اجرک پہنائی گئی اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کے دفتر کے اندر، اور پھر دباؤ ڈالا گیا IO کے اوپر کہ ان کا نام ہی چلان سے نکال دو، بولو کہ پولیس کو یہ مطلوب ہی نہیں ہے، بولو پولیس کے لیے یہ اکیوز ہی نہیں ہے. جبکہ مرنے والے نے مرنے سے پہلے جس کا نام لیا وہ یہ تھا، ویڈیو بنا کے آڈیو بنا کے کہ میں یہاں پہ ہوں اور صبح کو نہیں آیا تو میں اس کے گھر پہ ہوں بھائی، اور اس کو پوچھنا اور اس کے پیچھے پولیس بھیجنا اور یہاں عدالت بھیجنا. اور وہ انسان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہی ورکر تھا، اس کا بھائی کاؤنسل کے اندر رہ چکا ہے سطح کے اوپر، پیپلز پارٹی کا ممبر، اسی کا ورکر تھا. آپ اپنے ورکرز کے ساتھ وفا نہیں کر سکے بیکاز آپ بھی پھنس کے رہ گئے ہو اس فیوڈل سٹرکچر کے اندر اتنا زیادہ کہ آپ دوبارہ سے اس انسان کو ٹکٹ دے رہے ہو. اچھا، جو ہماری آڈینس جو اس کیس سے واقف نہیں ہے، تھوڑا سا اگر آپ بریف کر دیں ناظم جھوکیو کا جو کیس تھا. سر ہماری جو 12 بسٹرڈ ہوتی ہیں اور دوسری مائگریٹری برڈز جو ہوتی ہیں، ان برڈز کے حوالے سے وہ ملیر کے اندر ہی اچار سالار گوٹ کہلاتا ہے، حدود کے اندر بالکل کراچی کی آپ ایکسٹریم کے اوپر جائیں نا وہاں پہ نکلنے کی طرف، تو وہاں پہ وہ رہتا تھا. اور اس نے دیکھا کہ جی روڈ کو بلاک کیا ہوا ہے، ایک جیپ کھڑی ہوئی ہے، اور جیپ کے اندر جو ہے جو کہ وہاں پہ شکار کے لوگ آتے تھے جو وہاں پہ لینڈ لارڈز ہیں، جام کریم وغیرہ، وہ شکار ہوسٹ کرتے ہوں گے، تو باہر ملک سے گلف کنٹریز سے لوگ آتے ہوں گے، تو انہوں نے کسی کو ایسا دیکھا کہ جو کوئی تھا عرب، اور موبائل ویڈیو بنانا شروع کر دی. اب آپ کو پتہ ہے عرب سے زیادہ تو سیلف انٹائٹل کوئی ہے نہیں، وہ تو ہمیں معذرت کے ساتھ عمرہ اور حج کے ٹائم کے اوپر ایسی حقارت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو حاجی ہیں چلو چلو. مجھے عمرہ کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا تو مجھے تھوڑا نظر آیا کہ ہمارا اسکن پیلٹ جو ہے نا اس کو اتنا، مجھے ٹرکی میں زیادہ گرم جوشی ملی ہمارے لیے ایز اپوز ٹو سعودی عرب، اس کو یوں کہہ لیں ایسے ہی. تو وہ اسی طرح اس نے اپوز کیا. اس بندے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاتھا پائی ہوئی، ویڈیو وہاں پہ ختم ہو گئی. وہ ویڈیو آن لائن رہے گی، اس کی فیس بک کے اوپر رہے گی. اس کو پہلے فونس کالز آنا شروع ہوئے، یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرو اور آ کے معافی مانگو. اس نے ویڈیو بہت پریشر ڈالا، نہیں ہوا، کچھ گھنٹوں بعد ڈیلیٹ ہوئی. پھر اس کو بولا گیا کہ رات کو گھر پہ لے کے آؤ، وہ نہیں گیا تو اس کے بندے بھیجے گئے جام کریم صاحب کی طرف سے. جام کریم نے بندے بھیجے، بندے بٹھا کے اس کے بھائی کو بٹھایا اور ناظم جھوکیو کو بٹھایا اور اپنے جام ہاؤس لے کے گئے. جام ہاؤس لے جا کے جو منظر نامہ پہلا بیان ناظم کے بھائی کا آیا تھا تو میں اس سے آپ کو کوٹ کروں گا، ناٹ پوٹنگ ورڈز بائی مائی سیلف. تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ کون ہے وہ بدماش، جام صاحب نے یہ سوال کیا. تو اس نے ہاتھ اٹھا کے بولا، بالکل فلمی سین نہیں ہوتا کہ جی آپ نے دیکھی ہے، کون کرے گا کام تو ایک ہاتھ کھڑا ہوتا ہے، کیا چاہیے تجھے دنیا. جنہوں نے دیکھی ہے بالکل اسی طرح فلمی سین ہے کہ ایک بندہ ایک ایسے کرائسس کے اندر جہاں وہ اتنے آرمڈ گارڈ ساتھ کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کون ہے بھائی، کس کو جوش چڑھا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں ہوں سر، میں نے کیا. تو اس کو مار پیٹ شروع ہوتی ہے سبق سکھانے کے لیے. اس سے کہا جاتا ہے معافی مانگو، بقول اس کے بھائی وہ بار بار کہتا ہے میں معافی نہیں مانگوں گا. اس کو پیچھے کی جگہ پہ لے کے جایا جاتا ہے جہاں پہ وہاں پہ مسجد بھی بنی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ایک اس کو ٹارچر سیل بھی کہتے ہیں کہ زمین پہ لٹا کے تشدد کرتے ہیں. گھنٹوں تک وہ کہتا ہے مجھے اپنے بھائی کی پٹنے کی آوازیں آتی رہیں، چیخنے کی آوازیں آتی رہیں، چلانے کی آوازیں آتی رہیں. پھر وہ گئے مجھے اپنے بھائی کے پاس لے کے، میں نے اپنے بھائی کی منتیں کر کے اس کا موبائل لے کے وہ لاک شاک کھولا، وہاں سے کچھ چیزیں ڈیلیٹ کیں جو آلریڈی ڈلی ہوئی تھیں، پوسٹیں وغیرہ وہاں پہ. پھر وہ اس کو دوبارہ مارتے رہے اور پھر اس کو اینڈ میں کہا کہ جاؤ. تو جب وہ جانے لگا تو بولا کہ ناظم نہیں جائے گا، ناظم کو صبح لے کے آنا، اپنے بڑے بندے لے کے آنا، سب کو بات ہوگی تاکہ اس معاملے کو ہم سیٹل بھی کریں گے جیسے کیا تھا. وہ جس ادمری حالت میں ناظم کو چھوڑ کے گئے تھے، ناظم اسی حالت کے اندر وفات پا گیا. چونکہ ناظم جھوکیو کی پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ جہاں سے آپ کا یہ بال شروع ہوتا ہے اس جگہ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور یہاں سے لے کے وداؤٹ ایگزیجریشن ایک انچ بالش پیر تک گنا ہے. ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جو سویل نہیں ہوئی ہوئی، ایسی کوئی جگہ نہیں جو بروز نہیں ہوئی ہوئی. وہ کہتے ہیں پوسٹ مارٹم میں دیٹ وین دے ور ٹرننگ ہز باڈی دا باڈی واز اوزنگ بلڈ فرام آل سائڈس. یہاں سے خون نکل رہا ہے، یہاں سے خون نکل رہا ہے. یو کین ناٹ امیجن کتنی انٹرنل بلیڈنگ اس کو ہوئی ہوئی تھی، کتنے اس کے اوپر زخم تھے. اور آپ نے اس کے اوپر بالکل آنکھیں موند لیں، ذکر ہی نہیں کیا، اس حد تک کہ آپ نے اس کو دوبارہ ٹکٹ دیا اسی جام کریم کو، اور آپ نے ربن کیا کہ جو کرنا چاہتے ہو کر لو. تو مجھے بتائیے، یہ کہتے ہیں جی کراچی کے اندر پڑھے لکھے نوجوان مرتضیٰ وہاب بیرسٹر ایٹ لا، یہ نہیں کہہ سکتے تھے یار کہ ٹھیک ہے بھائی میں آپ کی پارٹی کا لا ایڈوائزر ہوں، جو بھی ہوں، یار میری گاڑی مت اس کام کے لیے استعمال کرو. مطلب کہ یہ اتنا بھی نہیں جرت رکھتے کہ کسی کا سوشل بائیکاٹ ہی کر لیں ود ان پارٹی. اور
یہ کہنا کہ جی اتنے سالوں میں اتنے گمبٹ میں NICVD، یہاں پہ NICVD، یہاں پہ ہم نے پبلک پرائیویٹشپ، وہاں پہ ہم نے پبلک، یہ بے نظیر انکم سپورٹ، وہ بہت اچھے پروجیکٹس ہیں، بہت اچھے کام کیے ہیں. تو یار اتنے اچھے پروجیکٹس کو کام کرنے کے بعد آپ کو اس پورے ملیر کے علاقے کے اندر ایک اور کینڈیڈیٹ نہیں ملا، اسی جام کریم پہ ڈپینڈنٹ ہے آپ، یعنی کہ وہاں پہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا. وہاں پہ کوئی کام کیا ہوتا، وہاں پہ کوئی خوشحالی آتی تو کسی بھی جالے کو کھڑا کر دیتے، وہ لے جاتا سیٹ جالے کے نام پہ. آپ تو گئے طاقت کے منبع کے پاس کہ جو سائیں اپنی اوتاق پہ بلا کے لاش مار کے قتل کرنے کے بعد، اور اس کی لاش باہر ایک کنواں بنا ہوا ہے جام ہاؤس کے جہاں سے برہنہ ملی تھی، وہ ڈھکنے کا کپڑا بھی جو ہے چھپا عیدی والے لے کے آئے تھے. تو اس حالت کے اندر تو وہ قتل ہوا بہیمانہ. اور پھر اس کی بیوی کو جس طریقے سے تنہا کیا گیا، شیریں جھوکیوں کو، ناظم کی بیوی کو، کہ وہ 6 مہینے تک کھڑی رہی. پہلے اس کی سسرال ٹوٹی، سب سے پہلے تو بھائی ٹوٹا جو ناظم کا تھا، اسی نے بیان واپس لیا. پھر اس کی اپنی فیملی ٹوٹی، اس کو یہاں تک تھریٹس دی گئیں، کیونکہ جہاں وہ رہتی تھی 50 سالار کوٹ میں تمام کے تمام پڑوسی ہی جام ہاؤس کے ملازم ہیں. اس کے گھر پہ اس کی بہنوں کو چھوڑ کے گئے کہ اگر کیس واپس نہیں لیا ان سب کو طلاق ہو جائے گی. بہنوں ہی چھوڑ کے گئے. اس کے والدین نے کہا کہ شیری تم ہم پہ کام کرو، یا تم ہمیں مار دو یا خودکشی کر لو اگر تمہیں کیس نہیں چھوڑ سکتی. تو میں واقف ہوں کہ کن حالات کے اندر وہ عورت اس کیس سے پیچھے ہٹی ہے، اور ہم کہتے ہیں او یار ڈیل ہو گئی، پیسے مل گئے، بک گئے. اگین ایک غریب کی لے لیے بھائی اس نے 50 لاکھ، میں کہتا ہوں 50 کروڑ 50 ارب لے لیے. یار غریب کی ونڈربلٹی کا مذاق اڑاؤ گے. 6 مہینے اس کو رسوا ذلیل خوار کرنے کے بعد یہ نظام کہتا ہے ارے پیسے لے لیے. یہ وہ کیس ہے جہاں عدالت نوٹ کر رہی ہے فروری کے مہینے میں کہ منتیں کر رہی ہے ناظم کی بیوی کہ حضور یہ چلان آیا ہے پولیس کا، اس میں ملزموں کے نام صحیح درج ہیں، اس کو ایکسیپٹ کر لیجئے، اس کو ذرا انویسٹیگیشن کو ڈیلے نہ کریں، پولیس کو ٹائم نہ لینے دیں، یہ چلان سبمیشن سے روک رہے ہیں، چونکہ چلان ایک بار آ گیا، ان کے پاس ثبوت آ گئے تو ٹرائل چل پڑے گا. تو یہ لکھ رہے ہیں کہ میں اور سسٹین نہیں کر سکتی چونکہ مجھ سے بڑا دباؤ ہے، اور اگر آپ نے کام نہیں کیا تو دباؤ کے ساتھ میں کمپرومائز کر لوں گی. اور ایگزیکٹلی اس فیصلے کے 1.5 مہینے بعد شیریں جو کو عدالت میں آتی کہتی جی میرا تو کوئی کلیم ہی نہیں ان کے خلاف، میرا میاں تو حادثاتی موت میں مر گیا.